अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक बहुत संजीदा मौजू पर बात करनी है हमें दुनिया के जंगज़दा मुल्कों में हज़ारों बच्चों की जो संगीन ज़्यादतियों का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ ये किया गया है कि जंग से मुतासिर इलाकों में हज़ारों बच्चों को गुज़श्ता साल जिनसी ज़्यादती और माजूरी समेत मौत जैसे संगीन जुल्म का सामना करना पड़ा है। अब यूक्रेन समेत दीगर तनाज़ात के बाद से बच्चों से मुतालिक खदशात में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि बच्चों के अगवा और जिनसी तशद्दुद में 2020 के मुकाबले में गुज़श्ता साल 20% इजाफा हुआ है। जी हाँ, 20% इजाफा। और बच्चों के लिए जो सबसे ख़तरनाक ममालिक करार दिए गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक उनमें अफ़गानिस्तान है, यमन है, म्यांमार है, इजराइल है, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके हैं और इसके अलावा जमहूरिया कॉन्गो और सोमालिया सर फहरिस्त हैं, जहाँ 24,000 संगीन खिलाफ वर्जियों की तस्दीक हुई है। इन तनाज़ात के बाइस 8,000 से ज़्यादा बच्चे हलाक या फिर माजूर हुए हैं। 6,310 से भी ज़्यादा बच्चों को जंगों में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 3,500 बच्चों को जंगज़दा इलाकों से अगवा किया गया। ये बच्चे कहाँ गए, कहाँ ले जाए गए, इस बारे में कुछ मालूमात हैं, कुछ नहीं हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट में जंग से मुतासिर इलाकों में मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, इसकी बुनियादी निकात क्या हैं, इस बारे में हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है। पहले ये रिपोर्ट आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे उनका तज्ज़िया भी लेंगे, उन तक क्या खबरें पहुँचती हैं, क्या मामलात उनके इल्म में हैं, इस बारे में उनसे उनकी राय जानेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। दुनिया में 2021 के दौरान जंग ज़दा इलाके बच्चों के लिए संगीन मजालिम का बायस बने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मंजराम पर आने वाली हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जंग ज़दा मुल्कों में हजारों बच्चों को जिनसी ज़्यादती, माजूरी और यहाँ तक के मौत जैसे संगीन जुल्म का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल बच्चों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क अफगानिस्तान, अवामी जमहूरिया कांगो, इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके, सोमालिया और यमन थे। बच्चों और मुसल्लह तसादुम की खुसूसी नुमाइंदा वर्जीनिया गामा ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि हकीकत ये है कि अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों बच्चे हर साल के हर महीने, हफ्ते के हर दिन तनाज़ात से मुतासरा रियासतों और खित्तों में मुसल्लह तसादुम में तशद्दुद का निशाना बनते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बच्चों के खिलाफ तकरीबन 24,000 संगीन खिलाफ वर्जियों की तस्दीक की गई। तनाज़ात के बायस 8,000 से ज्यादा हलाक या माजूर हुए। 6,310 बच्चों को भर्ती करके उन्हें जंगों में इस्तेमाल किया गया, जबकि तकरीबन 3500 दीगर बच्चे अगवा हुए। तशवीशनाक रुझानात में बच्चों के अगवा और जिनसी तशद्दुद में नुमाया इजाफा हुआ। वर्जीनिया ने इंकशाफ किया कि अगवा की जाने वाली बहुत सी लड़कियों को स्मगल किया जाता है। ऐसे वाक़यात मगरबी अफ्रीका के इलाके चाड बेसन में रिपोर्ट हो रहे हैं। कैमरून, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, लीबिया, नाइजर और नाइजीरिया में मुसल्लह गिरोह इस मकसद के लिए 97% लड़कियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। 2020 तक संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार होने वाले हर 4 बच्चों में से एक लड़की थी, लेकिन 2021 तक ये शरह हर 3 में से एक लड़की हो गई। आलमी इदारे ने रिपोर्ट में बताया कि रियासती मुजरिमों में म्यांमार की फौज बच्चों को मासूर करने, उन्हें कत्ल करने के साथ रेप में भी सरफहरिस्त है। अफगानिस्तान में भी बच्चों को माजूरी, कत्ल और अगवा करने के साथ साथ स्कूलों और अस्पतालों पर हमले करने की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अगस्त 2021 तक 3,000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियों के वाक़यात रिपोर्ट किए गए। आलमी इदारे की नुमाइंदा ने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उनकी जिंदगी में इंतहाई तनज़्ज़ुली की सूरत हाल है। अफगानिस्तान में मॉनिटर्स ने किसी तरीके से अपना काम दोबारा शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुस्बत पेशरफ्त भी हुई हैं। पेरिस में शामिल कुछ ममालिक ने गामा के दफ्तर के साथ एक्शन प्लान पर दस्तखत करने और उनके साथ मशगूल होने के बाद बेहतरी देखी है। इनमें जनूबी सूडान शामिल है, जो 2018 में हर साल बच्चों के खिलाफ
4000 سے زیادہ خلاف ورزیوں کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا مجرم تھا۔ اب ایک سال میں یہ تعداد 300 سے بھی کم خلاف ورزیاں تک رہ گئی ہے۔ یہ تعداد جو ہے زیادتیوں کی، ان کی اموات کی، ان کی معذوری کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 20% اس کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے جی رشید صافی صاحب سے، جوائن کر چکے ہیں مجھے ویڈیو لنک پر، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ رشید صاحب آپ کا شکریہ، مجھے بتایا گیا تھا پروڈیوسر کی طرف سے آج آپ کچھ مصروف تھے، اس کے باوجود آپ وقت نکال رہے ہیں میرے شو کے لیے، بہت تھینکس اس کے لیے۔ اچھا رشید صاحب، آپ کی بڑی گہری نگاہ رہتی ہے خاص طور پر جو جنگ زدہ علاقے ہیں، چاہے وہ یمن ہو، یوکرین ہو، افغانستان ہو، میانمار ہو، اور آپ تمام معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو وہاں پر افواج ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر انسانی حقوق کو لے کر کس طرح سے ان کی دھجیاں اڑا رہی ہوتی ہیں، اور پھر جو کچھ قوتیں جن کے بارے میں اس طرح کھل کر بات نہیں کی جاتی ہے، وہ ان ممالک میں بچوں کے ساتھ خاص طور پر کس طرح کا کردار، گھناؤنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں اس معاملے میں، اس پر آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے۔ تو آپ کو آج زحمت دینے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ ہمیں بتائیے گا، پہلے تو اس رپورٹ کے اندر جو انکشافات کیے گئے ہیں یہ بڑے کربناک ہیں۔ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے، جہاں جنگیں ہوتی ہیں، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، انہیں بہت ساری جگہوں پر معذوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معذور بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی جان بھی لے لی جاتی ہے۔ رشید صاحب جی بالکل آسما، آپ نے بہت ہی ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جو یقینی طور پر ایک کار خیر ہے، اور ایسے ہی موضوعات جو ہماری سماجی مسائل ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ آس پاس ممالک بلکہ دنیا کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہے، اس میں سب سے اہم مسئلہ میرے خیال میں بچوں کے ساتھ جو آپ نے ایک رپورٹ بھی آج چلوائی ہے، بہت محنت سے پروڈیوسر صاحب اور لوگوں نے اس کو تیار کیا، آپ سین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو اتنے اچھے انداز سے اجاگر کیا ہے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، جنگ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو انسانی المیہ رونما ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ بالغ آبادی جنگوں سے متاثر ہوتی ہے، ایسے ممالک میں بچوں کی جو حال افزار ہوتی ہے وہ انتہائی کربناک ہوتی ہے۔ تھرڈ ورلڈ اور تیسری دنیا جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو انتہائی پسماندہ ممالک ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا اور اس رپورٹ میں بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ جس طرح کچھ افریقی ممالک ہے، پھر ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، شام، اور اس میں فلسطین اور اسرائیل حتیٰ، جو اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ اور ایک مہذب ملک کہلواتا ہے، وہاں پہ بھی بچوں کے ساتھ سنگین زیادتیاں ہو رہی ہے۔ اور جہاں جہاں پہ جنگ رہے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ متاثر تو بچے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، انہیں تو نہ عالمی سیاست سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے، نہ ان کو جو ہے مقامی جو ان کی سیاست ہوتی ہے اس سے بھی ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن سب سے زیادہ سفر یہی طبقہ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں۔ اور جو یونیسیف کی رپورٹ ہے یا اقوام عالم کی باقی جو ادارے بچوں کے تحفظ کے لیے جو سرگرم ادارے ہیں، بدقسمتی سے دنیا تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مہذب ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بہت حساس ہے، لیکن آپ کی رپورٹ میں یہ ذکر ہے کہ 20% اضافہ بچوں کے استحصال اور ان کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے ہوا ہے، جو انسانیت کے لیے ایک عالمیہ ہے، جو پوری انسانیت کے اس پہ ایک دبا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مہذب کہلانے والی قومیں جو ہوتی ہے وہ 20% بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں اگر اپنے بچوں کے بارے میں بات کریں، بچے کے سر میں درد ہو، ایک وقت کا کھانا نہ کھائے، تو والدین کتنے بے چین ہوتے ہیں اور کتنی ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا ہے کہ افغانستان میں، سیریا میں، کانگو میں، نائجیریا میں، سوڈان میں، جہاں جہاں پہ جنگیں ہیں، جہاں جہاں پہ بدامنی ہے، جہاں جہاں پہ انسانیت زیر عتاب ہے، وہاں پہ بچوں کی کیا حالت گزار ہوگی۔ تو یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ اس کے لیے دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کو آگے آنا ہوگا۔ بھوک ہے، افلاس ہے، شناخت کے مسائل ہے بچوں کے حوالے سے، ان کے اور بھی جنگوں سے جو براہ راست متاثر ہوتے ہیں، جو بالواسطہ متاثر ہوتے ہیں،
تو اگر ہم نے اپنی نئی آنے والی نسلوں کے تحفظ کا احساس نہیں کیا تو خدا نخواستہ آنے والی دنیا جو ہے وہ اس کی تصویر مزید کربناک اور مزید اذیتناک ہوگی. اس میں اگر آپ پھر اجازت دیں گی تو اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گا جو افغانستان میں اس وقت بچوں کی صورتحال ہے، تو وہاں پہ بھی بہت اسی جانب آنا چاہ رہی تھی. افغانستان کے بچوں کی جانب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ عالمی ادارے کی جو رپورٹ ہم شیئر کر رہے ہیں، سر اسی عالمی ادارے کے جو نمائندہ ہیں ورجینیا گامبا، انہوں نے بتایا ہے کہ افغانستان میں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سر وہ بڑا تشویشناک ہے. 2021 کے 7.5 ماہ کے دوران انہوں نے کہا کہ بچوں کے خلاف تقریباً 3000 تصدیق شدہ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، بچوں کو بھرتی کرنے سمیت دیگر سنگین واقعات بھی ہوئے ہیں. میں بس یہ جاننا چاہی تھی آپ سے کہ جب آپ افغانستان کے بارے میں بات کریں تو ہمیں یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ جب امریکہ یہاں موجود تھا تب بچوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، کیونکہ آپ تک تو ساری صورتحال پہنچتی رہی ہے. آپ خود بھی افغانستان کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے دوست احباب بھی آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، آپ کے صحافی دوست بھی آپ کو بتاتے ہیں. ابھی آپ تک کیا اطلاعات آتی ہیں امریکہ کے انخلاء کے بعد یہاں کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور رشید صاحب خاص طور پر جو آپ نے ذکر کیا نا بچوں کی شناخت کو لے کر، تو ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ کا یہاں سے انخلاء ہوا تو کچھ بچے وہاں چلے گئے، کچھ یہاں جو ہیں رہ گئے، ان کے ماں باپ وہاں چلے گئے. تو ایسے بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے رشید صاحب؟ جی بالکل ایک اندوہناک کیفیت ہے. امریکہ جو اپنے آپ کو چیمپئن کہلوانا پسند کرتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، آپ کو حیرت ہوگی آسما کہ جب امریکہ یہاں پہ موجود تھا اور نیٹو کے باقی ترقی یافتہ ممالک یہاں پہ جب افغانستان میں موجود تھے تو ان کی موجودگی میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کے استحصال میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئے تھی بلکہ اضافہ ہوا تھا. ایک جانب وہ جو طاقتور ممالک جو نیٹو اور امریکہ کے قیادت میں جو فوجی موجود تھے تو ہمیشہ جب بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا سب سے زیادہ نقصان براہ راست جنگی نقصان بھی بچوں کو پہنچتا. یہ انتہائی کربناک صورتحال ہے کہ جب کشمکش رہی نیٹو کی اور وہاں پہ موجود جو مسلح گروپ تھے ان کے بیچ میں نہ صرف جنگی اس میں معاملات میں بچے متاثر ہوئے یعنی زخمی ہوئے، موت کے گھاٹ اتارے گئے، بلکہ ان کی جنسی طور پہ بھی ان کا استحصال ہوتا رہا. بہت ہی خوفناک حقائق ہے جو دنیا اس وقت بھی ہمیں بتانے ان کے بارے میں جو حقیقی رپورٹیں ہیں اگر وہ منظر عام پہ آئے تو ایک بہت بھیانک چہرہ مغربی دنیا کا بھی سامنے آ جائے گا. اگرچہ کچھ وار لارڈ جو افغانستان کے ہیں یا کچھ جو مسلح گروپس ہیں ان پہ بھی الزامات ہے کہ وہ بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے نہ صرف انسانی ڈال کے طور پر استعمال کرتے رہیں بلکہ ان کی ہر طرح سے استحصال کرتے رہیں، جنسی طور پہ، سماجی طور پہ، شناخت کے مسئلوں سے ان کو دوچار کیا گیا. آپ خود اندازہ لگائے کہ جس ملک میں ملین لوگ گزشتہ 30-35 سال سے جنگ کے گھاٹ اور جنگ کے بھینٹ چڑھے ہیں تو ان کے جو جن کے والدین نہیں ہے جن بچوں کے ان کے کیا جو وہ اگر زندہ بھی ہے تو میرے خیال میں وہ زندہ درگور ہے. ان کو شناخت کے مسئلے ہیں، ان کو گھر اور چھت اور شیلٹر کے مسئلے ہیں، وہ جو ہے جو انسانی نما بھیڑیوں کے وہ ان کے سامنے نہتے اور معصوم بچے ہیں وہ ان کے ہتھے ہر وقت چڑھتے رہتے ہیں. اس وقت ویسے بھی افغانستان کی جو اگر جنرل آبادی کی ہم بات کریں تو تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی بلکہ کوئی 25 ملین کے لگ بھگ جو ایڈلٹ آبادی ہے جس میں بچے بھی شامل ہے وہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے. ان کو کھانے پینے کے مسئلے ہے، شیلٹر کے مسئلے ہے، ادویات کے مسئلے ہے، جو بنیادی انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں جب ایڈلٹ کی اتنی بڑی آبادی آدھی سے بھی زیادہ آبادی ہے، 25 ملین کم آبادی نہیں ہے، اس میں تقریباً 11-12 ملین کے جو بچے ہیں مختلف ایج کے، اس میں 5 سال سے لے کر جو بچے تصور کیے جاتے ہیں 14-15 سال کے بچے، 11-12 ملین بچے نہ صرف غذائی قلت کا شکار ہے بلکہ وہ جو ہے صحت کی بنیادی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی تو آپ تصور بھی نہ کریں. آپ یہ سوچیں آسمان کہ 4.2 ملین بچیاں جو اسکول جانے کے قابل بچیاں ہے وہ اسکول جانے کا تو کیا ان کے پاس کھانے پینے اور ادویات نہیں ہے. 60% بچیاں اس وقت جو ہے نہ صرف اسکولوں سے باہر سر بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں. آپ نے وجہ فرمایا، رپورٹس آ رہی ہیں، آتی رہتی ہیں، ہم شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن سر ذرا یہ فرما دیجیے گا رشید صاحب،
की सिचुएशन क्या है, कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है, कुछ आपके ज़रिए हमारे नाज़रीन तक पहुंच चुका है। अभी इस सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या हो रहा है? इन बच्चों की मदद के लिए बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, क्या इन्हें इस तरह से काम करने की इजाज़त है कि वो अपना किरदार सही तौर पर अदा कर पाएँ इन ममालिक के अंदर? कुछ इनको फैसिलिटेट किया जाता है इन तंजीमों को, कुछ इसके नताइज सामने आते हैं, जो बच्चे अपनी शनाख्त खो बैठते हैं, जिनका पता नहीं होता, वो अपने माँ बाप से मिल सकें, पेरेंट्स अपने माँ बाप से मिल सकें, कुछ फ़ायदा होता है इन तंजीमों के काम करने का, या आपको लगता है कि नहीं ये जो मामलात हैं ये नाकाफ़ी हैं? देखिए, बिल्कुल नाकाफ़ी है। हम अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी बच्चों की हालत जो है कोई ज़्यादा आइडियल नहीं है। अगर हम अफ़गानिस्तान ही तक महदूद रहे तो देखिए, इस वक्त जो इंसानी बुनियादों पे जो मेरा और आपका तखमीना नहीं है, जो यही आलमी इदारों का तखमीना यही था कि 44 अरब डॉलर फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान में इंसानी ज़रूरतों के लिए दरकार है। और ये आलमी फोरम जो है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे, अमरीका, नेटो, इनकी जो है तखमीना जात है, उसमें आप सोचें, इनकी संजीदगी देख के आलमी बिरादरी की कि सिर्फ 6 से 7 मिलियन डॉलर प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी किस्तों में और बहुत ही लिमिटेड उसमें। तो उसमें तो बुनियादी ज़रूरतें बड़ों की भी नहीं पूरी हो रही, तो बच्चों का उस माशरे में वैसे भी बच्चे ज़ेर-ए-ताब रहते हैं, बच्चों की कोई बुनियादी हुकूक का कोई तसव्वुर नहीं है, तशद्दुद है। अब देखें ना, जिनसी तशद्दुद के अलावा अब पिछले साल जो 11 जो रिपोर्टेड केस थे, 1500 से 2000 सिर्फ एक साल में जिनसी तशद्दुद के नतीजे में मासूम बच्चे अफ़गानिस्तान में जब हक होने की रिपोर्टें हैं। 200 से लेकर 250 बच्चे रोज़ जो है, जो बीमारियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से, जो तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तयाबी की वजह से जो जब हक होते हैं, जो तशद्दुद के नतीजे में रोज़ाना की बुनियादों पे ये आलमी इदारों की रिपोर्टें हैं कि 1500 से लेकर 200 बच्चे रोज़ अफ़गानिस्तान में जान से जाते हैं। बाकी मसले देखे, गुर्बत के मसाइल देखे, चाइल्ड सोल्जर का जो एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कि बच्चों से जो एक उनको तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप तादाद बता रहे हैं सर, ये तो एक बहुत ज़्यादा तादाद है। 1500 से भी ज़ायद बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर। फिर आप ये भी बता रहे हैं कि इक़दामात उस तरह से नहीं है जिस तरह से जिस लेवल पर होने चाहिए। तो सर इसकी वजह क्या है? इस मसले को संजीदा क्यों नहीं लिया जाता? मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो आप किसी से भी बात करें, ये कोई भी तस्लीम नहीं करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है बच्चे जान से जाते हैं। और वहाँ पे कई अवामिल है जो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे मुख्तलिफ अवामिल है, कबायली सोसाइटी है, वॉर लॉर्ड्स हैं एक साइड पे, सरकारी सतह पे जो लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, जो गैर सरकारी वहाँ पे मुसल्ला ग्रुप्स है, उनके हक पे वो चढ़ते हैं। तो इसके लिए उसके जवाब में मैंने तो एक देखा, आलमी बिरादरी ने जो खुद अपनी इदाद शुमार हमें बताए हैं कि 44 अरब डॉलर जो है अफगानिस्तान को, वो पिछले साल के ये इदाद शुमार थे कि कम से कम 44-45 अरब डॉलर अफगानिस्तान को मिलने चाहिए। तो इसमें इंसानी मसले बशमूल बच्चों के हुकूक के हवाले से जो ज़रूरी इक़दाम है वो हो पाएंगे। लेकिन पैसे मिले हैं अफगानिस्तान को पिछले एक साल में 6 से 7 मिलियन डॉलर सिर्फ। तो ये एक तो सबसे बड़ी वजह जो वहाँ पे मुझे जो आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद संगीन होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अफगानिस्तान के पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सरकारी मुलाजिमीन के लिए तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, अस्पताल में दवाइयों की फराहमी के लिए फंड्स नहीं हैं। तो ऐसे में बच्चों को ग़िज़ाई ज़रूरत उनकी पूरी होना और बच्चों को जो है उनकी बाकी जो मसाइल है उसके हल की तरफ तो मेरे ख्याल में कुछ भी ना तहफ़्फ़ुज़ का कोई मुझे आने वाले दिनों में, अब स्पेशली अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जंगें हो रही है, यूक्रेन को देखें वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो है बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, सीरिया में सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर हुए, फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर हुए, सीरिया से और ख़ासतौर पर यूक्रेन का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ से तो हमारे पास ये खबरें आ रही होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि जो शहरी इलाके हैं, जो जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, अब वहाँ बहुत सारे बच्चे रशीद साहब ऐसे हैं जो इस खौफ में मुब्तला हैं कि वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी लाशें रोज़ाना वो देख रहे होते हैं।
وہ اپنی گلی میں اپنے ایریا میں دوسرے بچوں کو اس جنگ کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کو تو سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے جو افغانستان کے اندر جو ایسے بچوں کے لیے کیمپس لگائے جاتے ہیں سر, اس میں نفسیاتی مدد کے لیے کچھ ہوتا دیکھا ہے؟ امریکہ کے اندر جو بچے اس طرح سے پہنچ گئے ہیں جہازوں میں بھر بھر کے, ان کے کیمپس میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ ان کو نفسیاتی طور پر اس ٹراما سے نکالنے کے لیے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے جنگ زدہ علاقوں میں جو بچے ابھی متاثر نہیں ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے, ان کو ٹریننگ دینے کے لیے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, آپ نے اپنے دماغ کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے, اس کے لیے سر کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا رشید صاحب؟ بالکل, جو بچے جہاں جہاں پہ جنگ زدہ علاقوں کے رہنے والے بچے ہیں وہ تو ٹراماٹائز ہیں. بچے تو معمولی سے ایک چھوٹی سی پٹاخے کے پھٹنے سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جب میسائل پھٹ رہے ہوتے, بم, خودکش ٹینک, میسائل, راکٹ, یہ چیزیں ظاہر ہے ان کے سائیکولوجیکل صحت پہ تو ان کے بہت زیادہ گہرے اور برے اثرات ہوتے ہیں. بدقسمتی سے افغانستان میں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی تدارک کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو. افغانستان کی تو بات چھوڑے, پاکستان کی قبائلی پٹی میں جہاں جہاں پہ بدامنی رہی ہے وہاں پہ بچے سائیکولوجیکلی اور ٹراماٹائزڈ ہے, ان کی بحالی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. جو افغان بچے یہاں پہ مختلف کیمپوں میں مختلف جگہوں پہ یا جو اس وقت جو مہاجر ولیجز یونٹ سی آر نے بنائے ہیں وہاں پہ جو مقیم ہے, وہ ان بچوں کی آپ دیکھیں, ان سے بات کریں, وہ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. جو جن بچوں کی زندگیاں بچی ہوئی ہے تو میرے خیال میں ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے. اسی طرح امریکہ میں تو مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے, لیکن اتنی خبریں وہاں سے آتی ہیں کہ جو بچے وہاں پہ پہنچے ہیں وہ بہت محدود تعداد میں پہنچے, تو ان کی بحالی کے لیے تو کچھ نہ کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو سوسائٹی جو ہے, جو سول سوسائٹی ہے ان کی, تو وہ ہم سے زیادہ تھوڑی سی بہت زیادہ اویئر ہے. کس کو آگے آنا ہے؟ اقوام متحدہ کو آگے آنا ہے, اسلامی ممالک کو آگے آنا ہے, اس تنظیم کو آگے آنا ہے, امریکہ کو آگے آنا ہے, یورپین ممالک کو آگے آنا ہے. سر پہل کس نے کرنی ہے؟ یہ تاخیر کس کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ اس کا ذمہ دار رشید صاحب اگر آپ کسی کو ٹھہرا سکیں. بالکل ذمہ داری تو جن جن ملکوں نے جنگ مسلط کی ہے, جن جن خطوں میں, اگر ہم افغانستان اور پاکستان کی سرحدی پٹی کی بات کریں تو یہاں کا تو ذمہ دار امریکہ ہے. سیریا میں بھی زیادہ ذمہ داری پھر کچھ امیر عرب ممالکوں پہ اور امریکہ پہ عائد ہوتی ہے. ہم فلسطین کی بات کریں تو وہاں پہ بھی امریکہ بری ذمہ نہیں ہے. کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ انڈیا کی ہٹ درمی موجود ہے. افریقہ کی کہانی الگ ہے, ان کی اپنی جو قبائلی جنگیں ہیں اور وہاں پہ جو ریسورسز کی لڑائی ہے اس میں وہ عوامل ملوث ہے. تو بحیثیت مجموعی میرے خیال میں سب سے بڑی ذمہ داری, اگر انسانیت کے ناطے ان ملکوں میں تھوڑا سا بھی انسانیت موجود ہو, جو طاقتور ممالک اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو مہذب ممالک کہلوانے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ ذمہ داری تو امریکہ اور اقوام عالم کی ہے. اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں, یونیسیف ہے, اسی طرح باقی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, کیونکہ افریقہ, افغانستان اور پاکستان جیسے غریب ممالک میں جو بڑے شہریوں کے لیے, جو ایڈلٹ شہری, جو بالغ شہری ہے, ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہے. تو بچوں کی ضرورتیں یہاں پہ, ان کی جو میل نیوٹریشن ہے, ان کی جو پراپر ایک کیئر ہے, ہیلتھ کیئر ہے ان کی. اب دیکھیں افغانستان میں ملینز لوگ جو ہیں ان کو خوراک تو کیا, صاف پانی پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے. تو جن جن ممالک میں جہاں جہاں پہ تباہی پیری ہے تو ان ممالک کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور ہمیں بھی بحیثیت انسان اور بحیثیت جو ہم اپنے آپ کو اس خطے کا باسی سمجھتے ہیں, ہمیں بھی انسانیت کا احساس کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں پہ ممکن ہو تو بچوں کو کی مدد کے لیے ہمیں انفرادی طور پہ بھی کردار ادا کرنا ہوگا, ورنہ آنے والا دور جو ہے بچوں کے حوالے سے انتہائی خوفناک بھی ہے. اور اگر ہم نے اپنی نسل کو محفوظ بنانا ہے تو سب نے مل کے اس مسئلے کا نہ صرف ادراک کرنا ہے بلکہ تدارک بھی کرنا ہے. بالکل رشید صاحب, ہم نے اپنی سے کوشش کی ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں.
اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر سکیں, لوگوں تک پہنچا سکیں. اور آپ نے بھی اس میں آج ہماری بہت مدد کی ہے کہ جو اصل پکچر ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے. جو اعداد و شمار آپ نے بتائے ہیں جو چھپائے جاتے ہیں, خاص طور پر جو ذمہ دار ممالک ہیں ان پر سے ذمہ داری ہٹانے کے لیے چھپائے جاتے ہیں, اور آپ کو آج زحمت دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم تک اصل جو سچویشن ہے وہ پہنچ سکے, اور آپ نے پہنچائی. آپ بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. رشید صافی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. رشید صافی صاحب سینئر تجزیہ کار موجود تھے, بتا رہے تھے کہ کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جنگ زدہ علاقوں کے اندر بچوں کو. جنسی تشدد ہے, خوراک کی کمی ہے, اور کیا مسائل ہیں, وہ سب کا سب آپ نے سنا. سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے. آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک جی. پروگرام میں اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں لاٹن امریکہ کا, جہاں کے ملک ہیٹی میں مسلح گروہوں کا تشدد غیر معمولی سطح تک پہنچ گیا ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں ناظرین وہ خوراک کی قلت اور بڑھتی بھوک کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں. ہیٹی کے دارالحکومت میں عدم تحفظ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس بارے میں بہت ساری رپورٹس پہلے بھی ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں. اب ہمیں آپ کو بتانا یہ ہے کہ سڑکوں پر مسلح گروہوں کا راج ہے. خوف کی وجہ سے تعداد اسکول, میڈیکل سینٹرز, کاروبار اور مارکیٹیں بند رہتی ہیں. لوگوں کے پاس اشیاء ضروریہ خریدنے کے پیسے تک نہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ ہیٹی میں گینگ وائلنس, خوراک کی بلند قیمتوں کی وجہ سے امداد کی کوششوں کو بھی خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں. ملک کے بہت بڑے جو علاقہ ہے اس کے اندر خوراک پہنچانے کے لیے اب پانی کے راستے کا استعمال کیا جا رہا ہے. امدادی کارکنان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں. ملک میں صورتحال پہلے ہی خراب تھی, لیکن گزشتہ سال ہیٹی کے صدر کے قتل کے بعد سے ناظرین حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. عالمی ادارے کی اس رپورٹ کے بارے میں مزید کیا کچھ اطلاعات آ رہی ہیں, مسلح گروہوں کا تشدد کس طرح سے عوام کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے, اس بارے میں ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے, آپ کو دکھائیں گے. وسط امریکہ کے جزیرہ نما ملک ہیٹی میں مسلح گروہوں کا تشدد خطرناک حد تک بڑھنے سے ملک میں خوراک کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہیٹی کی دارالحکومت کے ارد گرد عدم تحفظ بڑھتا جا رہا ہے. گینگز نے مختلف علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. سڑکوں پر بھی مسلح گروہوں کا راج ہے, جس کی وجہ سے دارالحکومت سے ملک کے مضافات میں امدادی خوراک بھیجنا نہایت مشکل ہو گیا ہے. خوراک کے ٹرکوں کو یا تو لوٹ لیا جاتا ہے یا پھر ان پر فائرنگ کی جاتی ہے. اس وجہ سے ملک کے طول عرض میں خوراک پہنچانے کے لیے سمندر کے راستے کا استعمال کیا جا رہا ہے. عالمی تنظیموں کے امدادی کارکنوں کی زندگیاں بھی خطرات سے دوچار ہیں. ہیٹی کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر جن مارٹن کا کہنا ہے کہ مسلح گروہوں کے تشدد کا اثر بازاروں, تجارت اور معاش پر پڑا ہے, اور اس نے دارالحکومت کو باقی ملک سے منقطع کر دیا ہے. عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شہر میں مسلح گروہوں کے تشدد سے 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے. قتل و غارت گری کے ساتھ اغوا برائے تاوان سمیت دیگر جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مسلح گروہوں کی دہشت سے صرف دارالحکومت میں قریباً 10 لاکھ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو رہی ہیں, جبکہ مجموعی طور پر ملک کی 45 لاکھ آبادی اس وقت خوراک کی قلت کا شکار ہے. تشدد سے بچوں کی تعلیم بھی نظر انداز ہو رہی ہے. گزشتہ سال سے اب تک 19,000 سے زائد افراد, جن میں 15,000 خواتین اور بچے شامل ہیں, تشدد سے تنگ آ کر گھر بار چھوڑ چکے ہیں. ایک سال قبل ملک کے سابق صدر کو دارالحکومت میں ان کی ذاتی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا تھا, جس کے بعد سے ملک میں سیاسی اور سلامتی کا بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. اس دوران کئی مسلح گروہوں نے دارالحکومت کے مضافاتی علاقوں سے باہر بھی اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر لیا ہے. ہیٹی پہلے ہی قدرتی آفات, سیاسی کرپشن اور عدم استحکام سمیت گینگ وائلنس کی وجہ سے بحران زدہ تھا.
लेकिन यूक्रेन जंग के असरात से भी मुल्क में बहरान की शिद्दत बढ़ रही है। हेटी जंग से पहले भी अपनी 70% गंदम दूसरे ममालिक से दरामद करता था, लेकिन आलमी खुराक के बहरान के बायस न सिर्फ खुराक की किल्लत हो रही है बल्कि कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं, जिनमें 52% इजाफा देखा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का कहना है कि मुल्क में खुराक के ऑपरेशन और इमदादी कारकुनों की हिफाजत के लिए फंड्स खत्म होते जा रहे हैं। हेटी को फौरी इमदाद की जरूरत है। रकम न होने से मुल्क में इमदादी खुराक का प्रोग्राम बंद करना पड़ सकता है, जिससे लाखों अफराद मुतासिर होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें आपको ये भी बताना है कि कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम जो कश्मीरी हैं, उन्होंने 13 जुलाई 1931 के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शहदा मनाया। नाज़रीन, कश्मीरियों ने एक बार फिर अपने अज़्म को दोहराया कि वो अपने हक़ के खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। ये जो दिन है नाज़रीन, ये हर साल 13 जुलाई को उन 22 कश्मीरियों की याद में मनाया जाता है जिन्हें 1931 में इस दिन श्रीनगर में डोगरा महाराजा के फ़ौजियों ने शहीद कर दिया था। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया था जब नमाज ज़ोहर के वक्त एक कश्मीरी नौजवान ने अज़ान देना शुरू की, जिसे महाराजा के फ़ौजियों ने गोली मारकर शहीद कर दिया। उसके बाद एक और शख्स अज़ान पूरी करने के लिए खड़ा हुआ तो उसे भी शहीद कर दिया गया। यूँ अज़ान मुकम्मल होने तक 22 कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय हुकाम ने लोगों को शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार शहदा नक्शबंद साहब से नगर जाने की इजाज़त नहीं दी। मकबूजा वादी में क्या सूरत हाल रही, रिपोर्ट में जानते हैं। हर साल 13 जुलाई इन 22 कश्मीरियों की याद में मनाया जाता है जिन्हें 1931 में दिन श्रीनगर में डोगरा महाराजा के फौजियों ने शहीद कर दिया था। ये अफराद उन हजारों लोगों में शामिल थे जो अब्दुल कदीर नामी एक शख्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत के मौका पर श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर इकट्ठे हुए थे, जिसने कश्मीरी अवाम को डोगरा हुक्मरानी के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए कहा था। नमाज ज़ोहर के वक्त एक कश्मीरी नौजवान ने आजाद देना शुरू की, जिसे महाराजा के फौजियों ने गोली मारकर शहीद कर दिया। इसके बाद एक और शख्स आजान पूरी करने के लिए खड़ा हुआ तो उसे भी शहीद कर दिया गया। यूं आजान मुकम्मल होने तक 22 कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान की। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने लोगों को शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार शहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं दी। मकबूजा वादी में भारतीय फौज ने हड़ताल करने पर ताजिर बिरादरी और दुकानदारों को हरासा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई 1931 के शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीर की तारीख में 13 जुलाई जैसे दर्जनों सानेहात हैं। भारत के तमाम तर जालिमाना हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के हक पर मबनी जदोजहद आज़ादी अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। आज़म शहबाज शरीफ ने यौम शहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि ये दिन हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो कश्मीरी अवाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा और नाकाबिल तनसीख हक और हक खुद इरादियत के लिए दी हैं। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की शम्मा को जबरो इस्तबदाद के बावजूद कई नस्लों से रोशन रखा हुआ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीर के बहादुर हुजूर अवाम और तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि काबिज भारतीय अफवाज का जुल्म सितम किसी भी किस्म के औचे हथकंडे कश्मीरियों की मकामी तहरीक आज़ादी को दबा सके हैं, न कभी दबा सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक तनाज़ाए कश्मीर का हल ही खित्ते में पायदार अमन की जमानत है। दूसरी जानिब यौम शुहदाए कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर में रैलियों और सेमिनार का इनाकाद किया गया और शुहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश किया गया। रिपोर्ट आपने देखी, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।